سوال ہے کیا گھر میں تصویریں اور کتے رکھنے سے جادو کا اثر جلدی ہوتا ہے؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ ایسے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سوال ہے شیاطین اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین حالت کون سی ہے؟ جواب ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ سوال ہے گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنے سے فرشتے انسان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں؟ جواب ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ سوال ہے صبح و شام کی کون سی دعا 3 بار پڑھنے سے ہر نقصان دہ چیز اور جادو سے حفاظت رہتی ہے؟ جواب ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء۔ سوال ہے جادو کے علاج کے لیے کس درخت کے پتے پانی میں ابال کر غسل کرنے کا حکم ہے؟ جواب ہے بیری کے پتے 7 پتے پیس کر۔ سوال ہے وہ کون سا پھل ہے جسے صبح نہار منہ کھانے سے اس دن جادو اثر نہیں کرتا؟ جواب ہے عجوا کھجور کے 7 دانے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو وہ کس چیز میں پھونکے مار کر کھلایا گیا؟ جواب ہے ایک رسی میں 7 گرہیں لگی تھی، موذتین کی ہر آیت پر ایک گرہ کھولی گئی۔ سوال ہے انسان پر جنات کے مس ہونے، سایہ ہونے کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے حسد، بدلہ، کسی نقصان پر یا انسان پر عاشق ہو جانا۔ سوال ہے کیا جنات کو غیب کا علم ہوتا ہے؟ جواب ہے ہرگز نہیں، سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے واقعے سے ثابت ہوا کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہوتا۔ سوال ہے کیا ہمذات جن انسان کو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے؟ جواب ہے ہاں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمذات کے جسے اللہ نے مسلمان کر دیا تھا۔ سوال ہے کیا جنات انسان کا روپ دھار سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، جنات انسانوں اور مختلف جانوروں جیسے کالا کتا یا سانپ کا روپ دھار سکتے ہیں۔ سوال ہے ابلیس شیطان کا تعلق کس مخلوق سے ہے؟ جواب ہے جنون جنات کی مخلوق سے، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ سوال ہے اگر کوئی عامل آپ سے آپ کی والدہ کا نام پوچھے تو وہ کون ہے؟ جواب ہے وہ لازمی جادوگر ہے، شرعی دم کرنے والے والدہ کا نام نہیں پوچھتے۔ سوال ہے جادو کے خلاف کائنات کا سب سے بڑا اور سچا ہتھیار کیا ہے؟ جواب ہے اللہ پر کامل یقین، توکل اور قرآن پاک کی تلاوت۔ سوال ہے کیا جادو رزق اور کاروبار کو بند کر سکتا ہے؟ جواب ہے جادو کی وجہ سے اسباب میں رکاوٹیں یا انسان کا دل کام سے اچاٹ کیا جا سکتا ہے۔ سوال ہے جادوگر سفلی علم کالا جادو کے لیے کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ہے ابلیس، شیطان اور خبیث جنات کی۔ سوال ہے جب جادوگر جادو کرتے ہیں تو وہ جسم کے کس حصے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب ہے انسان کے دماغ، اعصاب اور خون کی گردش پر۔ سوال ہے جادو کے علاج رقیہ کے دوران اگر مریض کو بہت زیادہ جمائیاں آئیں تو یہ کیا ہے؟
جواب ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جادو کا اثر ٹوٹ رہا ہے۔ سوال ہے جنات انسان کے جسم میں کس جگہ دوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سوال ہے کیا جنات انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، جنات کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ سوال ہے جنات کی پسندیدہ خوراک کیا ہے؟ جواب ہے ہڈیاں اور گوبر جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال ہے جنات رات کے وقت عام طور پر کہاں پناہ لیتے ہیں؟ جواب ہے گندگی کی جگہوں، بیت الخلاء، ویرانیوں اور کوڑے دانوں پر۔ سوال کیا جنات انسانوں کی طرح مسلمان اور کافر ہوتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، جنات میں بھی مسلمان، کافر، نیک اور بدکار ہوتے ہیں۔ سوال ہے کس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جواب ہے سورہ البقرہ۔ سوال ہے گھر سے نکلتے وقت کون سی دعا پڑھنے سے فرشتے انسان کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں؟ جواب ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ اس وقت شیاطین پھیلتے ہیں؟ جواب ہے مغرب کے فوراً بعد شام کے وقت۔ سوال ہے کیا جنات انسان کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں جبکہ ہم انہیں عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سونے سے پہلے بستر جھاڑنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ جواب ہے کیونکہ رات کے وقت جنات اور پوشیدہ مخلوق بستر پر بیٹھ سکتی ہے۔ سوال ہے رات کو سوتے وقت جادو سے بچنے کا مسنون طریقہ کون سا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی پڑھنا اور آخری تینوں سورتیں پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مار کر پورے جسم پر ملنا۔ سوال ہے بیت الخلاء جاتے وقت دعا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے کیونکہ واش روم شیاطین اور خبیث جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ سوال ہے شیاطین اور جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین حالت کون سی ہے؟ جواب ہے ہر وقت باوضو رہنا۔ سوال ہے کائنات کی وہ کون سی ہستی ہے جس کے سائے سے بھی شیطان راستہ بدل کر بھاگ جاتا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ سوال ہے کیا نظر بد بری نظر کی اسلام میں کوئی حقیقت ہے؟ جواب ہے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد بر حق ہے۔ سوال ہے نظر بد کے اثر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کیا ہے؟ جواب ہے نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ سوال ہے اگر کسی کو اپنی یا کسی دوسرے کی چیز پسند آئے تو نظر سے بچنے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ جواب ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ یا بارک اللہ فیک کہنا چاہیے۔ سوال ہے نظر بد سے بچاؤ کے لیے بچوں کے گلے میں کالا دھاگا یا تعویذ لٹکانے کا کیا حکم ہے؟
जवाब इस्लाम में धागे या मनके लटकाना शिर्क और नाजायज़ है। सिर्फ मसनूई दुआएं पढ़नी चाहिए। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मालूमाती सवालात का तोहफ़ा आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और मेरी ये वीडियो अपने प्यारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।